السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج ہفتے کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہت اچھے سے گزار پائیں. آج کا شو کا سٹارٹ کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے انٹرونشن نے بہت زیادہ جدت پیدا کی ہے ہر شعبے میں. ہر شعبے کو بہت ہیلپ کیا ہے آگے جانے میں. وہاں ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اب امپلیمنٹ ہوئی ہیں، ہم دیکھنا اسے بہت بہتر انداز سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ جدت آنے لگی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ٹیکنالوجی نے ایوالو کیا ہے تو کیا ہیلتھ سیکٹر بھی اس طرح ایوالو کر رہا ہے. اسے ڈسکس کریں گے. معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. اسرائیل رفح آپریشن فوری بند کرے، فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ جانے کی اجازت دی جائے. عالمی عدالت انصاف کا بہت بڑا حکم اور بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے. دنیا جس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اس ڈیسیجن کو دیکھا جا رہا تھا کہ کس طرح آتا ہے، کب آتا ہے، تو یقیناً ایک بہت خوش آئند جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے. دنیا اس فیصلے کے بعد اب جان چکی ہے کہ اسرائیلی جو دہشت گردانہ رویہ ہے وہ بھی اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور یقیناً اسے بند کرنا ہوگا ہر حال میں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس فیصلے کو اپلوڈ کیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ عالمی برادری اس فیصلے پر عمل درآمد کرائے، یقینی بنائے، اور اس کو جو جنگ بندی ہے اسرائیل کی یہ فوری یقینی بنائی جائے، جنگ کو روکا جائے. بہرحال جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین شمس، جرنلسٹ ہیں. نورین، ویلکم ٹو دی شو. آپ تشریف لائیں. آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں عبدالسلام دادا بوائے، بزنس مین ہیں، ساتھ ساتھ اکانومسٹ ہیں. سلام بھائی، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. میں بگن ود نورین، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. نورین، الحمدللہ عالمی عدالت کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ، ایک وہ فیصلہ کہ جس کی طرف دنیا دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت لمبی طویل خاموشی بھی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. اب وہ خاموشی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، کیا کہیں گی؟ اوبیسلی بہت دیر کا کہوں گی یہ فیصلہ آیا. اب آپ دیکھیں 7 اکتوبر کا یہ حملہ جو ہوا، اب 7 مہینے گزر گئے، اتنے فلسطینی اس میں شہید ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ مور دین 200 days have been passed. اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جنوبی افریقہ جو کہ عالمی عدالت تک پہنچا اور ہیگ کی عدالت، عالمی عدالت نے کل یہ فیصلہ سنایا، تو یہ ایک خوش آئند بات تو میں اس لیے کہوں گی کہ چلیں ایک تھوڑا بہت جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ بھئی ہو رہی ہے جنگ، ہوتی رہی ہے، اس کے بعد اس پہ کوئی اس ٹاپک پہ کوئی نظرثانی نہیں کر رہا، تو یہ ایک فیصلہ اس طرح سے آیا. تو یہ فیل اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنی اب وہ ایک کہتے ہیں نا کہ بڑا پہلے سپورٹ سسٹم کے ساتھ چل رہا تھا تمام ویسٹرن جو بھی کنٹریز تھیں. پھر ہم نے اس کے علاوہ دیکھا جو دوسری اور کنٹریز ہیں، ناروے، اسپین، آئرلینڈ، انہوں نے بھی جو ہے فلسطین کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے. تو یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آئزولیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اب وہ ان کو ایک یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب دیکھیں عدالت نے تو فیصلہ سنایا ہے، امپورٹنس اس کی یہ دیکھنی ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ صرف سمبولک فیصلہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہر عدالت کا ہر فیصلہ ہر ممالک میں وہ نہیں چلتا. اس سے پہلے بھی یو این نے بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں دی ہیں، ویٹو پاورز بھی آتی رہی ہیں، لیکن فی الحال یہ ہوتا ہے کہ موڈ چینج ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کو بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے کہ یہ جو رفح جو بارڈر جہاں پٹی ہے جس پہ یہ حملے کا پورا انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا اور ابھی تک آپریشن جاری بھی تھا، اس کو نہ صرف روکیں گے بلکہ جو عالمی ٹیم ہے ان کو وہاں پر رسائی بھی دیں گے تاکہ وہ امداد بھی وہاں تک پہنچے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو کرائمز ہوئے ہیں وار کے وہ کتنے حد تک ہوئے ہیں اور اس کا کیا سلسلہ بنے گا. تو آئی فیل کہ اسرائیل کو اب کوئی نہ کوئی نیگوسیشن ٹیبل پہ آنا پڑے گا. صحیح، یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے. سلام بھائی، اگر میں آپ کی طرف آؤں، کیونکہ ظاہر نیگوسیشن کی جب بات آتی ہے، کیونکہ ایک ظلم کی طویل داستان ہمیں دکھائی دیتی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس سے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل نے یہ دہشت گردانہ رویہ اپنایا، مسلمانوں پہ بہت زیادہ پریشانی ہم نے دکھائی دی. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، فلسطینی بہنیں ہیں، یقیناً ایک بہت مشکل صورتحال میں، اور بہت ساری جانیں جو ہیں وہ اس کا نذرانہ پیش کر دیا گیا ہے. دنیا اس چیز پہ خاموش کیوں رہی، اور اب بالآخر جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے، ان دا ویک آف دیٹ ڈیسیجن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں کتنی آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے اسرائیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. دراصل یہ بھائی، وار از نیور اے سولوشن ٹو اینی پرابلم. آج ہوتا، کل ہوتا، کچھ دیر بعد ہوتا، دیر ہیز ٹو بی اے پیسفل سیٹلمنٹ. ٹھیک ہے نا جی. رفح کا جو علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل نے ہیومینیٹیرین ایڈ کی بلاکیڈ کی ہوئی ہے، اس پہ دنیا کیوں خاموش رہی ہے ابھی تک، یہ تو دنیا ہی اس کا جواب دے سکتی ہے. لیکن آفٹر دس ہسٹوریکل ججمنٹ بائی دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کمال یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ واز دی کنٹری which played a very lead role. اب ٹیبل پہ بیٹھنا تو پڑے گا، ٹھیک ہے نا، چونکہ دس کی ناٹ
spin out of control any further. Right. تو جتنی بھی انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ میرے خیال سے اسرائیل کو اس بات کے لیے کوکس کریں گے جی کہ there should be a settlement to this problem. Right. This human tragedy cannot continue any further. Right. بالکل ٹھیک ہے. نہیں پوائنٹ ویل ٹیکن. جب بات آتی ہے پاکستان کی، پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بڑا کلیئر سٹانس رہا. پھر ہماری حکومت وقت کی جانب سے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بہت زیادہ سٹریس دیا ہے کہ جو عالمی برادری جو ہے وہ عالمی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے اب، چونکہ اس پہ عمل درآمد کرانا بہت ضروری ہے. اچھا، جہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بھی ذکر کیا اس اسٹیٹمنٹ پہ. انہوں نے کہا جی کہ ہر محاذ پر چین کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ظاہر ایک تائیوان کو لے کر ایک کنٹروورسی وہاں بھی کریٹ ہوئی، اور جس کو پاکستان نے بھرپور انداز سے نگیٹ کیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دو بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. دنیا بھر میں دیکھیں بہت سارے کانفلکٹ اس وقت چل رہے ہیں. یوکرین کی وار بھی چل رہی ہے، ہانگ کانگ کا مسئلہ بھی 2019 سے 20 اور تائیوان کا جو ایشو آپ نے ذکر کیا یہ بھی چلتا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا ہمیشہ جو دنیا ہے وہ پولرائزیشن کی طرف جا رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ اس میں بلاکس بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جب کبھی بھی اس طرح کی بڑی ٹریجڈیز کو اگر ہم ایک پلیٹ فارم میں لے کے جاتے تھے، جیسے یعنی کہ اقوام متحدہ پہ لے کے جاتے تھے، تو وہاں پہ بھی کچھ کنٹریز ایسی تھیں جو ایک سائڈ کھڑی ہوتی تھیں اور ایک دوسرے سائڈ پہ کھڑی ہوتی تھیں. تو پاکستان کا اسٹانس اس میں ہمیشہ سے صحیح رہا ہے، میں تو یہ دیکھوں گی. لیکن ہم نے جیسے کہا کہ جیسے ہم عالمی برادری میں ایک اسلامک جو کنٹری ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جس خطے میں، خاص طور پہ جیو پالیٹکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بھی اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی فارن پالیسی میں ہم امریکہ کو بھی ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں کسی کا کوئی حصہ اب اینی مور ہم اس کا حصہ نہ بنے. لیکن اوبیسلی جہاں پہ کہیں بھی اس طرح کا انسانی نقصان ہو رہا ہے، اتنا بڑا المیہ ہو رہا ہے، چاہے وہ تائیوان کے حوالے سے ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی دیکھیں لوگوں کی بائسنس شو ہونے لگتی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز یا ہانگ کانگ کے معاملے میں، چائنا کے معاملے میں اس کو تو بہت اس طریقے سے دیکھیں گی. لیکن اتنا بڑا مسئلہ جیسے سر بتا رہے تھے کہ مطلب اب میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ 7 مہینے گزر گئے، اتنی بڑی خاموشی. اگر چلیں وار اگر ہو بھی رہی ہے تو وہی اگر آپ یوکرین کو ہتھیار دینے میں، امداد دینے میں آپ بہت آگے کھڑے، تو یہاں پر آپ کی وہ چپی کیوں رہی؟ آپ کیوں اس طرح سے رہے؟ تو پاکستان کا اسٹانس اوبیسلی ایک سمبولک ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ دینا پڑتا ہے، اور ایک اسلامک کنٹری ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. سو ایک ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے جانا، ہمارے سربراہ کا اس طرح سے کہنا ایک بہت بڑا میں کہوں گی کہ ایک باور کرانا ہوتا ہے کہ ہم اسلامک کنٹریز میں ایک ساتھ ہیں، متحد ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ چین جو ہمارا دیرینہ دوست بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اور معاملات بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طریقے سے شریک ہیں. اور اقوام متحدہ میں چائنا نے یہ شو بھی کیا کئی بار. بالکل ایسی ہے. اچھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں کافی دفعہ چائنا نے شو بھی کیا ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کے ساتھ دیتا ہے. سلام بھائی، جب بات آتی ہے کسی بھی فرنٹ پر، کسی بھی محاذ پر ساتھ دینے کی، ہم نے دیکھا کہ چائنا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. چاہے ویٹو پاورز کا استعمال ہو، پاکستان کے خلاف کوئی سینکشن کی بات کی جائے، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ چائنا بالکل سامنے آ کر اسے ویٹو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پروٹیکشن کا سا ایلیمنٹ جو ہے وہ ساتھ دکھائی دیتا ہے. پھر فائنینشیل سپورٹ جس طرح سی پیک کے مد میں پاکستان کی جا رہی ہے، یقیناً بڑا خوشائند ہے. تو اس دوستی کی جو مثال ہے وہ تو مثالی دوستی ہے، اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے یہ جیسر جانا کہ ہر مشکل وقت میں، ہر ایسے محاذ پر کہ جہاں کوئی بھی ایسی سچویشن ہے وہاں ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کتنا خوشائند ہے؟ بہت خوشائند ہے، اور کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، چونکہ چائنا نہ صرف آل ٹائم ویدر فرینڈ ہے لیکن آپ کا وہ نیبر بھی ہے. جی. سی پیک کی ارینجمنٹس کے بعد آن ملٹیپل فرنٹس چائنا آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ملٹری پروگرامز ہوں، ٹریڈ ہو، اکانومی ہو، پالیٹکس ہو. China has a very key role to play in not only with Pakistan but in the region as a whole. اب ابھی جب اسحاق ڈار صاحب چائنا تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی کافی معاہدوں پر دستخط ہوئی ہے، اور جو مس انڈرسٹینڈنگز اور مس گیونگز تھیں اباؤٹ سی پیک اینڈ دی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ، وہ سب دور کی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیے، اور تو اور جب بھی ہمارے اور بھارت کے درمیان کوئی تنازع کی بات ہوتی ہے، چائنا آلویز لیڈس فرام دا فرنٹ، اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف ہی ہوتا ہے. تو پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، وہ نہ صرف مثالی ہیں بلکہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں،
اور ہمسایہ تو پھر ہمسایہ ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اچھا, ہمسایہ ہی ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں جس طرح کی اب ایک عجیب طرح کا انتشار پھیلایا گیا, سوچی سمجھی سازش کی گئی, اس کے بعد نہ صرف اداروں پر کیچڑ اچھالا گیا بلکہ عوام کی جو ذہن سازی تھی اس میں بہت نیگیٹو کردار ادا کیا گیا ایک مخصوص جماعت کی طرف سے. تو اداروں سے متعلق نفرت انگیز بیانیہ, بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی منظوری, پنجاب کابینہ کا فیصلہ, مریم نواز نے ملک کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو بڑی اہم الگ الگ سٹوریز ہیں. پہلے تو میں ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا. سی ایم پنجاب صاحبہ جس طرح پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, ایک سٹینڈرڈ چونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں سیٹ تھا پنجاب میں اسی فیملی کا, نون لیگ کی طرف سے بہت زیادہ کام کیے گئے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سی ایم کی سیٹ پر بیٹھنا, تو یقیناً یہ ریئلائزیشن آنا ایک صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے اور پھر اس کے بعد اسی طرح پرو ایکٹیولی کام کرنا کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پنجاب کے لیے, کیا کہیں گے؟ پنجاب کے لیے تو میرے خیال سے واقعی آپ نے کہا کہ ایک لیگیسی ہے اس پولیٹیکل پارٹی کی, اور اوبویسلی مریم نواز صاحبہ پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ان کو کچھ ہی مہینوں میں ہو گئی. ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی اوبویسلی. اچھا, اب ان کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی لیگیسی ان کی اپنی پارٹی کی, پھر وہ خاتون وزیر اعلیٰ, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, ایک ویمن کارڈ کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اس طرح سے ڈیسیجنز کو بھی, ڈیولپمنٹ کو خود بھی اپنے آپ کو بنوانا ہے, ساتھ ہی ساتھ اپنے جو اپنے فادر ہیں, اپنے چچا ہیں, ان کی جو ایک لیگیسی ہے اسی کو کمپیٹ بھی کرنا ہے. یعنی کہ جو اپنے سابقہ ریکارڈ ہوئے ہیں اس کو اس سے نہ صرف ملانا ہے بلکہ اس کو جمپ کر کے آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹیکل, اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈائنسٹی ہے, سیاست ان کی چل رہی ہے, موروثی سیاست ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایک سی ایم کے راستے کو بالکل اسی طریقے سے جیسے اپنے باپ یا جو ان کے چچا ہیں ان کو دیکھیں, ان کے سیاسی کریئر کو دیکھیں, تو وہ بھی آگے کے الیکشن کو اسی طریقے سے دیکھ رہی ہیں کہ اگر اب میں نے کر لیا یا میں نے ابھی اپنے آپ کو ثابت کر دیا. کیونکہ دیکھیں جب ان کی پارٹی میں بھی شمولیت ہوئی تھی اور جب ان کو سی ایم بھی بنا رہے تھے تو ان کی اپنی پارٹی میں بھی بہت سے تضاد تھے, بہت سینئر رہنما ان کو اس رول میں نہیں دیکھنا چاہتے جہاں پہ وہ پہلے نواز شریف کو دیکھا کرتے تھے یا شہباز شریف کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کی اپنی پارٹی کا بھی, لوگوں کے ساتھ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ لاہور بڑا مشہور رہا ہے, پنجاب بڑا مشہور رہا ہے ان تمام تر ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہے. اور ایسا لگتا ہے لوگ جیسے گلا کرتے ہیں تمام صوبے والے کہ پاکستان کا صرف ایک ہی صوبہ ہے جہاں پہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے. بہرحال لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور اگر اس ووٹ کے ذریعے وہ اس ووٹ بینک کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کو اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں, تو تاکہ وہ آگے والے الیکشنز میں جو پی ایم کی سیٹ ہے, سی ایم سے آگے کی سیٹ ہے, اس کی طرف بھی تو آئی کر رہی ہیں, اس کی طرف بھی تو ان کی ایک نظر ہے. تو اوبویسلی ان کو اپنے آپ کو منوانا پڑے گا, اور وہ اپنے اس میں کام میں بہت مسئلے تو ہیں, شکار بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی ڈیجیٹل میڈیا میں تنقید کا, لیکن بہت پازیٹیو, بٹ پازیٹیولی شی از ڈوئنگ ٹریمنڈسلی, اور ان کی ایک امیج جو ہے اس طریقے سے کاموں کے حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے بہت ریپڈلی بن بھی رہی ہے. کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ ہوتی ہیں اوبویسلی کہیں نہ کہیں ایک کرٹیکل زون بھی آ جاتا ہے, لیکن آئی تھنک شی از ڈوئنگ ونڈرفل رائٹ ناؤ. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے جی. سلام بھائی, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت انگیز بیانیہ, بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی منظوری, پنجاب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. جس طرح انتشار کی سیاست کی گئی, پنجاب واز ون آف دا بگیسٹ پروونس جو اسے وکٹمائز کیا گیا باقاعدہ طور پر, اور بہت مشکل صورتحال بھی کھڑی ہوئی وہاں پر. اب اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو انتشار کی سیاست تھی, اداروں پر کو ملائن کرنے کی ایک کیفیت پیدا کی گئی, اور پھر اس کے بعد 9th میں تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, بات دراصل یہ ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت یا کوئی بھی حکومت ایجنسیز اور انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنا, ٹارنش کرنا کسی کے حق میں نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا ہے. جو پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہوتی ہے وہ اداروں کے ساتھ کام کرنے کا کلیم کرتی ہے, اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اداروں کو ٹارنش کرتی ہے. ایک تھم رول تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر ملک میں ادارے سیاست میں نہ صرف دلچسپی لیتے ہیں, چونکہ سیاست کا ایونچولی نیشنل انٹرسٹ سے ایک بہت اٹوٹ تعلق ہوتا ہے.
تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوشن یا فلاں ایجنسی ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست میں دلچسپی نہیں لے گی؟ پہلی بات. دوسری چیز, ان اینی کیس اٹ از ناٹ ان پاکستان's نیشنل انٹرسٹ کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ایجنسیز کو یا انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرے. ٹھیک ہے نا جی, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ وداؤٹ پوائنٹنگ فنگرز ایٹ ون اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی, یہ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ اس چیز, کوئی کمیشن بنائے, کمیٹی بنائے, یا اس کا سو موٹو نوٹس لے اور یہ دیکھے کہ وائی آر دی انسٹیٹیوشنز بینگ سسٹمیٹکلی ٹارگیٹڈ. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. اچھا, جہاں کیمپینز کی بات آتی ہے یا نیریٹو بلڈنگ کی بات آتی ہے, میں نورین آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سلام صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو اجازت ہرگز نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا بہت بڑا کردار ہے, چاہے کوئی بھی محاذ ہو, سیکیورٹی ڈیفنس کی مد میں ہو, پھر اس کے بعد انٹرنل ایشوز ہوں, اور پھر اب سب سے بڑی جو سپورٹ ہمارے آنریبل آرمی چیف صاحب کی طرف سے ایک رہی ہے کہ جس طرح ایس اے ایف سی کا قیام, انہوں نے بہت زیادہ مدد کی, اور پھر اس کے بعد جس طرح سی پیک کی مد میں جو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے, کتنا خوش آئند ہے کہ جس طرح انسٹیٹیوشنز بیجا تنقید کے باوجود بھی بہت ایک سالڈ دیوار بنے کھڑے ہیں حکومت کی سپورٹ میں, پرائم منسٹر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. کتنا خوش آئند ہے یہ؟ دیکھیں خوش آئند تو ہے, جیسے سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسے بہت زیادہ پولرائزیشن ہمیں ہر طرف دکھائی دیتی ہے, ہماری سوسائٹی میں بھی دکھائی دیتی ہے. اور اگر ہم اس گورنمنٹ کے پہلے سے بات کریں تو ہمیں اداروں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ فرکشن نظر آتی تھی. لیکن اب صورتحال کچھ بہتری کی طرف لیے جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے اپنا جو ایک ایمرجنسی پلان بنا لیا ہے وہ یہ بنا لیا ہے کہ اب ہمیں صرف اور صرف معیشت کی طور پہ صرف ہمیں اپنا فوکس رکھنا ہے, بہتری کی طرف رکھنا ہے. اس ملک میں جو ہے انویسٹرز کو لے کر آنا ہے, اور امداد کا جو ایک نیریٹو تھا, یا شروع میں جو ہم بات کرتے تھے کہ یہاں سے ہمیں مدد مل جائے. آئی ایم ایف کا پروگرام دیکھیں ایک طرف چل رہا ہے, بالکل چل رہا ہے, لون ہمیں اس کی طرف سے ملنا ہے, ہمارے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پول ایس آئی ایف سی کے طور پہ ہم نے جو بنایا ہے تاکہ اس میں انویسٹر جو ہے اس کا انٹرسٹ بڑھے اور باہر سے لوگ آئیں اور یہاں پر سرمایہ کاری کریں. آپ نے اس میں بات کی کہ دیکھیں جو ڈیفیمیشن کی کیمپینز ہیں اس پہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہوا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ طوفان بدتمیزی ابھی بھی چلتا رہتا ہے, ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایک جگہ پر ہم ایز اے جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ اس بات پہ بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرتے ہیں کہ آوازیں بند نہیں ہونی چاہیے, کرٹیسزم بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری جگہ ہم اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو ایک ان اپروپریٹ ہیش ٹیگس اور جو زبان استعمال کی جاتی ہے کسی کی بھی عزت نفس اور اخلاقیات سے گری ہوئی جو بات ہوتی ہے, اس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آوازیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے, کیونکہ دیکھیں کرٹیسزم ہو یا کوئی ایسی ڈفرینس آف اوپینینز ہو, اس کا سننا کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ایک سوسائٹی میں بہت اہم ہوتا ہے. اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کی بات, اور خاص طور پہ اس حکومت نے کئی دفعہ جو اس طرح کی آوازیں ہیں جو ڈفرینس آف اوپینینز رکھتے ہیں, ایسی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ان کو ہمیشہ کہا ہے کہ آئیے مذاکرات کیجیے, ایک پارلیمنٹ میں آ کے ایک طریقے سے جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے اس پہ بات کیجیے. لیکن وہ لوگ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس پہ بات نہیں کی جائے گی. ان کے پاس ایک نیریٹو ہے جو کہ ہمیشہ اس کو فیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کریں تو وہ ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس پورے معاملے میں وہ کہیں نہ کہیں جو کنٹری ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کے جو معاملات ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا نیگیٹو امیج جاتا ہے وہ جاتا ہے انٹرنیشنلی. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسری جگہ انویسٹر یہ سوچ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ان کے اپنے ہی اس طریقے سے قابو میں نہیں آ رہے. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. سلام بھائی, جس طرح یہ تو چلے ہم نے ڈسکس کیا, لیکن میں ایس اے ایف سی کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. بہت اہم مائل سٹون ہے, بڑی زبردست اچیومنٹ ہے پاکستان کی. پاکستانی سربراہان کی طرف سے یہ بات آ جانا, اب کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ عرب امارات کے دورے پر تھے آپ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اب قرضے نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹس پاکستان آئیں. اور پھر اس کے بعد انویسٹمنٹس کی مد میں بہت سے ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں, اور جو اماراتی صدر ہیں ان کی جانب سے بھی ہر قسم کے حالات میں حمایت کے جو یقین ہے وہ بھی دلایا گیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, یو اے ای کے صدر نے تو کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی نے یہ کر دکھایا ہے کہ دنیا کے ممالک آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں فار پرپسز آف انویسٹمنٹ. سعودی عربیہ ہے شوئنگ انٹرسٹ,
for establishing a refinery in Balochistan. ठीक है ना, ईरान के सदर मरहूम का दौरा था, उस पर भी ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाने की बातें की गई हैं फ्रॉम 3 बिलियन टू 10 बिलियन। SIFC के रोल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते ना अंडर प्ले कर सकते हैं। आ जाइए, कुछ अरसा पहले तक होपलेसनेस थी, ठीक है ना, डॉलर बेकाबू हुआ था, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग चल रही थी, डॉलर आज स्टेबल है 278 पे, स्टॉक एक्सचेंज हैज क्रॉस 75,000 पॉइंट्स, लास्ट वीक there was an increase of 3,400 points. Definitely. State Bank of Pakistan ने ये कहा है कि inflation to everyone's surprise 17% है, and they'll be considering reducing interest rates in the monetary policy towards June. तो अल्लाह के फजलो करम से चीज़ें तो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। अब ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है मैकनाइज फार्मिंग का और फूड सिक्योरिटीज़ का, एक बात जो कि SIFC शुड कंसिडर, और आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर SIFC बहुत रेवोल्यूशनरी काम कर रही है, दो काम ऐसे हैं जिस पे अभी तक उनकी तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई गई। एक तो है पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल इन द कंट्री इज़ वन थिंग दैट शुड बी वर्कड ऑन नाउ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर को बुला रहे हैं, इफ़ यू आर इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड यू आर सीकिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दीजिए उनको, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर को ये पता हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, और जो पॉलिसीज़ भी बनाई जाएं उनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाए कि जनाब ये 10, 15, 20 साल से पहले ये पॉलिसीज़ रिवर्स नहीं की जाए। इन दैट केस फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टर मोटिवेट होता है, and then they become keen to invest in a country like Pakistan. Right. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी, चूँकि बाहर बहुत हमारे UAE का जिस तरह अपने किरदार का जिक्र किया एक्सरसाइज, मैं उसे एनहांस करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होती है शेख मोहम्मद बिन जायद से, और उन्होंने $10 अरब की सरमायाकारी का आज़म भी जाहिर किया है। साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, और हमने कुछ अर्सा पहले देखा था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट, बड़ी क्रूशल और बड़ी अहम स्टेटमेंट मानी जाती है, जो वज़न रखती है। उन्होंने कहा जी कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से सीखने की ज़रूरत है, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ इस वक्त वहाँ हमें देखने की दिखाई देती हैं। तमाम तर जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लीडर्स को, उनके लीडर्स को सीखने की ज़रूरत है। ये भी जिस तरह हम देख रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ का एक किरदार अब हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिस तरह अभी सलाम साहब ने कहा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, ये आने वाले चंद सालों में जो सस्टेनेबिलिटी का एक एनवायरनमेंट है वो कितने बड़े लेवल पे क्रिएट कर सकता है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, जो आपने भी स्टेटमेंट की बात की कि हमें सऊदी लीडरशिप से देखना चाहिए, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि अब जो एक दुनिया आने वाली है आने वाले दिनों में, वो ट्रांजिशनिंग तौर पे जा रही है। बिल्कुल ठीक है। हम अगर जैसे आज बहुत से रिवायती कामों पे चल रहे हैं तो हम डिजिटल उस पे जाने की कोशिश करें। इसी तरीके से अगर वो अपना सारा NSR ऑयल पे करके बैठे थे तो उनको भी नजर आ रहे हैं कि हमें कौन से वेज हैं बहुत से एवेन्यूज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है टेक्नोलॉजी पे वहाँ पे। नॉट ओनली कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, साथ साथ वो टूरिज्म पे भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो समझते हैं कि जैसे हमें लगता था कि भाई एक सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एक जो है टूरिज्म सिर्फ उसको जो है इन्फोर्स करेंगे और या उससे जो है अपना कुछ रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने और भी एवेन्यूज किए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर हमने देखा कि बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे भी इस तरह से चीज़ें आती हैं, लेकिन देखें ये एक हमें समझने की बात है कि सब्जेक्टिव एक बात है कि हर कोई एक रियलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो हैव टू लुक अराउंड कि और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिस पे हम अपनी सरमायाकारी भी करें, अपने टाइम को भी देखें और साथ ही साथ दुनिया के जो एक मूड है उसके साथ भी चलने की कोशिश करें। तो आई थिंक पाकिस्तान भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा था, पिछली हुकूमत ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि देखें टूरिज्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसी तरीके से अगर हम देखें अपने पड़ोसी ममालिक को, उनके गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। वो दुबई में भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, साथ ही साथ टूरिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बना दिए जाते हैं। उनके कई जो फनकार हैं, खिलाड़ी हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो अगर ये रोल पाकिस्तान भी उसी तरीके से तवज्जो दे और देखे
دیکھے کہ یہ والی چیز تھوڑا سا انفلوئنس ہمیں کر سکتی ہے, ناٹ اونلی جسٹ ان پاکستان بٹ آلسو ان دا گلف کنٹریز, کہ ہم ان کے اس چیزوں کو, اس آپشنس کو دیکھیں, تھوڑا سا سیکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہو. لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ خطہ سوٹیبل بھی ہو, سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ہو, اور وہ تمام تر چیزیں نہ صرف سیکیورٹی بلکہ انتظامات بھی جو ہیں اس طرح سے فراہم کیے جائیں تاکہ لوگوں کی طرف, ہماری طرف توجہ بڑھے اور اٹریکشن آئے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلام بھائی, سیاسی محاذرے کی خواہش مندوں کی سے بات نہیں ہو سکتی, ایسا کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات صاحب کا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ظاہر ہے جس طرح کا ایک سچویشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے, اگر ہم اس سیاسی عدم استحکام کو دیکھیں جو محاذرہ یہ خاص طور پر اکنامک فرنٹس پر بہت زیادہ ہمیں لاس ہوا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, بات دراصل یہ کہ پاکستان تو کیا دنیا کا کوئی ملک بھی پولیٹیکل پولرائزیشن افورڈ ہی نہیں کر سکتا, برداشت ہی نہیں کر سکتا. جی جی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی اکنامک سٹیبلٹی لاتی ہے. اچھا, کچھ لوگ کچھ وقت ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں, کچھ, اب اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ اداروں کا ہے کہ وہ سب کو فورس کر کے ٹیبل پہ بٹھائیں, ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ اگر ایک رپروشما کی فضا نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, لانگ ٹرم اکنامک سٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, اور لوگوں میں بھی فرکشن موجود رہے گی. تو اس میں سپیریئر جوڈیشری اور آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ, میں تو یہ کہوں گا کہ ڈنڈے کے زور پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر بٹھائیں, ڈائیلاگ کی طرف لے کے آئیں. اور اب I mean this should not be an optional subject, it should be a compulsory one, کہ جی آپ نے کرنی ہے, in the larger interest of the country آپ نے یہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی رائٹ. سلام بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن. بہت شکریہ, تھینک یو. یہاں لیتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک بہت پرومیننٹ شخصیت موجود ہیں. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نہ آنا, چکر آنا, گرم, سرخ اور خشک جلد, شدید پیاس لگنا, الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی, تو فوراً سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر رک جائیں اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے غسل کریں, پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں, سر کو ڈھانپ کر رکھیں, بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں. یاد رکھیے, آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اوور آل جو اب جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ہر شعبے کو سپورٹ دی ہے آگے بڑھنے کے لیے, اسی طرح ہیلتھ سیکٹر کو بھی بہت زیادہ آگے بڑھایا, اور نہ صرف ہیلتھ سیکٹر کو بلکہ دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دکھائی دیتی ہے کہ ایک یہ جو انٹرونشن ہے اس نے کافی حد تک چیزیں آسان کر دی ہیں, اور اس کے بعد جو ایکسیس ٹو دا رائٹ پلیس, دا رائٹ تھنگ, وہی یہ بڑا آسان کر دیا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم جا رہے ہیں.
تو یقیناً یہ بڑا خوشائند عمل ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کا تعلق بہت ملٹی ڈائمینشنل ان کی پروفائل ہے، اور پھر اس کے بعد جو کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے خاص طور پر، یقیناً دیٹس فینومینل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کمانڈر پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ صاحب، CEO ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹریز، اور ساتھ ساتھ بہت زبردست، مجھے تو بڑی خوشی ہے فرحان بھائی بینگ ون آف دی ایلڈسٹ بردرز. یقیناً آپ نے جس طرح سوسائٹی کو ایک دم سے آپ کے زیر سایہ کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کمانڈر بننا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پاکستان نیوی نے یہ آپ کو اعزازی جو کمانڈرشپ دی ہے، کتنا خوشائند سمجھتے ہیں اس کو؟ اور پھر جو آپ کی خدمات ہیں سوسائٹی کے حوالے سے، یقیناً ہم سب جانتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، کہ یو آر ویری پرو ایکٹیو ماشاء اللہ. کوئی بھی فرنٹ ہو سب سے پہلے آپ کا نام دکھائی دیتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. اتنا آپ کا اچھا پروگرام اور انفارمیٹیو پروگرام ہے. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو کنٹری کو اگر کسی فورس نے جوڑا ہوا ہے اور پروگریس کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ ہماری ملٹری فورسز. ڈیفینیٹلی جنرل عاصم منیر کا جو ویژن ہے اباؤٹ SIFC، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں SIFC میں، آئی تھنک اٹس امیزنگ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا پازیٹیو وہ امپیکٹ آ رہا ہے اس کا انٹرنیشنلی. اور اس کو ایک اور جو چیز میں بتاتا چلوں اس کو آپ کے سوال کے جواب میں، کہ SIFC کو پورا کانسٹیٹیوشنل کور ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از نی جرک ریئیکشن ہے. اس کی مطلب لاز پاس ہوئے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشن سے ہے، اور اس کے اندر سول ملٹری جو ہے بیوروکریسی پولیٹیشینز ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. اور آئی تھنک کہ کوئی بھی کنٹری کو پروگریس کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم میں اور ایز اے نیشن جو ہے وہ آگے بڑھنا ضروری ہے، جو کہ SIFC اس کا آئی تھنک ایک پہلا اسٹیپنگ سٹون ہے. اور جو پہلا اسٹیپنگ سٹون صحیح ہو تو یہ ڈائریکشن بھی صحیح ہو تو منزل آئی جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی، نیوی، ایئر فورس اور جتنی بھی دوسرے ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن اور کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. اور میں نیوی کو بہت آئی ایم ویری گریٹفل کہ ہم لوگ بہت عرصے سے نیوی اور ملٹری کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن نیوی نے جو ہے وہ بہت زیادہ انیشیٹیوز لے رہی ہے. اور انہیں مجھے جو کمانڈر کی آنری کمانڈر کی جو رینک دی ہے، ظاہر وہ یونیفارم میں ہوتی ہے، میرے لیے بھی بڑی پریسٹیجیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو برج بن رہے ہیں اور یقین میں جتنا میں نیوی میں جا رہا ہوں اور ان کے ایونٹس میں اور ان کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہو رہا ہوں پاکستان نیوی کی، آئی ایم ہیپیلی سرپرائز. اتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری and they're very unsung. unsung, that was the word I was about to use, جو آپ نے میرے منہ سے چھینا. unsung heroes ہیں. no doubt. یقین مانے. اور ایون ہماری جو جتنی بھی ایجنسیز ہیں unsung heroes ہیں، اور مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہو رہا ہے. اور آئی تھنک کہ میں اس کو جو ہے وہ میں لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں. اور آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اپریسیشن کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے ابھی بہت ہی زبردست ہیلتھ ایکسپو اینڈ جو ہے کانفرنس ہوئی ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں، ون آف دا بینچ مارک ایکٹیویٹی. اس کو بھی ہمارے نیوی کے کمانڈر کراچی ایڈمرل محمد سلیم صاحب نے اناگریٹ کیا نیول چیف کے کہنے پہ. اور اس میں پاکستان PNS شفا کی ڈاکٹرز اور پوری ٹیم نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ اسٹالز لگائے اور انٹریکشن کی ود دا سیویلینز. تو آئی تھنک کہ یہ جو ہارمنی ہر لیول پہ جو کریٹ ہو رہی ہے نا، یہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے جس میں ہم جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی بہت سیٹسفائیڈ ہے، اور ہم نے بھی انویسٹمنٹس کرنا میں نے اور دوسری بزنس کمیونٹی نے سٹارٹ کر دی ہے. اور آئی تھنک اور ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل تو ہو ہی رہی ہے. سو پاکستان از آن اے روڈ ٹو ریکوری انشاءاللہ تعالی. زبردست. یہ بڑی پازیٹیو آپ نے انرجی انجیکٹ کی ہے صبح صبح. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے سول ملٹری پارٹنرشپ کی بات کی، یقیناً پولرائزیشن، فیک نیریٹیوز کو کریٹ کرنا، پھر اس طرح کی بہت سی انسیڈنٹس ہم نے دیکھے، بڑے افسوسناک انسیڈنٹس ہیں. آپ جیسی شخصیات ایک بہت پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہیں پورے معاشرے میں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح جہاں ہمارے ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں یا پھر ہماری سول بیوروکریسی ہے یا پھر سول ادارے ہیں، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے اس پوری سچویشن میں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی کی جہاں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، جہاں لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل ہے. بڑی اچھی عوام ہے، بہت زیادہ معصوم عوام ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو بہک بھی جاتے ہیں اور ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. تو کس طرح یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو ہے یہ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز صحیح راہ پہ جاتی ہے نا، یا وہ کلائم کر رہی ہوتی ہے یا اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں
جو اینیمیز ہیں نیگیٹو فورسز وہ نیگیٹو فورسز کام کرتی ہیں. تو اگر نیگیٹو فورسز جو کام کر رہی ہوتی ہیں, عقل مند لوگ ہوں گے, جیسے آپ کا پروگرام بھی آگاہی کر رہا ہے, اس کا مطلب کہ وہ تھریٹنڈ ہو رہے ہیں نا, نیگیٹو لوگ تھریٹنڈ ہو رہے ہیں, دیر از سم تھنگ ایسا فیکٹر ہے, دیر از سم تھنگ پازیٹیو ہیپننگ. تو اس کا جو میسج جو سمجھنے والے ہیں نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یعنی چیزیں صحیح ہو رہی ہیں. صحیح. تو اور جو بلو ایوریج لوگ ہیں وہ اس کے پارٹی بن جاتے ہیں. اور یقین مانے واٹس ایپ پہ تو اتنی غلط انفارمیشنز پھیلتی ہیں. میں آپ کو کووڈ کا بتاتا ہوں کہ ایک ثنا مکی کے بارے میں پھیل گیا. ہم لوگ کووڈ میں ایکسپو سینٹر پہ فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی تھا, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا پہلا کووڈ سینٹر جو بنا وہ بھی ہماری ملٹری نے بنایا تھا, 5 کور نے. جنرل ہمایوں تھے, پھر جنرل ندیم انجم صاحب آئے کور کمانڈر, اور اس کی وجہ سے, اور جنرل عقیل تھے, جنرل عقیل تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹ کا علاج صحیح ہو رہا ہے لیکن پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو گیپ کہاں پہ آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی وہ ثنا مکی پی رہے ہیں, اور ثنا مکی بیسیکلی قبض کھولنے کے لیے دیا جاتا ہے, اور لوگوں کو ڈائریا ہو رہا تھا اور الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو رہا تھا. تو میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ ایسی انفارمیشن جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو کنسرن لوگوں کا, جینوئن لوگوں کا پتہ نہیں, اس کو واٹس ایپ کرنا میں سمجھتا ہوں کرمنل ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی ایکسپو سینٹر میں جو چل رہا تھا اس کا اتنے زبردست ریزلٹ سے انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہوئے, اتنے پیشنٹ ٹھیک ہوئے. بلکہ کسی ڈاکٹر, نرس, پیرامیڈیکل سٹاف, ہم جو اندر کام کر رہے تھے, آرمی والے, اسکاؤٹس, روٹری انٹرنیشنل, سیلانی ویلفیئر, عالمگیر, ایک کو کووڈ بھی نہیں ہوا. تو یہ جو ہے کرمنل ہے, اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا آج میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے پلیز غلط انفارمیشنز کو سپریڈ نہیں کریں. اور اس وقت پاکستان کے اندر ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے یہاں گرلز سافٹ بال چیمپئن شپ ہو رہی ہے. پورے پاکستان کی لڑکیاں جو ہیں نا وہ آ رہی ہیں. آج اس کی انویلنگ سیریمنی ہے, میں خود اس فیڈریشن میں ہوں. اتنی پازیٹیو ایکٹیویٹی اسپورٹس کی ہو رہی ہیں, ڈرامہ تھیٹرز کراچی میں ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز, ابھی ہیلتھ ایکسپو کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں انٹرنیشنل سپیکرز باہر سے آئے ہوئے تھے. تو کراچی میں بہت گہما گہمی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ گہما گہمی سے ہوتا ہے کہ اکنامک ویل ٹرن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے پاس تقریباً 30,000 پلس لوگ جو ہیں وہ انوالوڈ ہوئے پورے پاکستان سے. ہیلتھ ایکسپو کانفرنس بدر ایکسپو سولوشنز نے کیا تھا جو آئیڈیاز کرتا ہے. وہ سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو ہوٹلز میں ٹھہرے, کھانا کھایا, شاپنگ کی, اور اکنامک ریوائول اس طرح سے ہوتا ہے. پاکستان کو آگے چیز لے جا سکتی ہے وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے, اور اسی کا ویژن لے کے جنرل عاصم منیر نے جو لے کے جو SIFC کی لیڈرشپ کر رہے ہیں کہ اکنامک ریوائول کیا جائے. اچھا ہم لوگ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہیں کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن ایک ہے سامان شفا فاؤنڈیشن. آپ کو پتہ ہے تھرمومیٹر, بلڈ پریشر اپیریٹس کچھ بھی پاکستان میں نہیں بنتا تھا, اب وہ بننا شروع ہو گیا. دل کے سٹینٹس, گلوکومیٹر, وینٹیلیٹر بن گئے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ جو میڈیکل ڈیوائس کی ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مینوفیکچرنگ ہب بن جائے, اسے جابز بھی ملیں گی لوگوں کو, اور کاسٹ جو ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جائے گی. کیونکہ ڈالر سے اگر ہم امپورٹ کریں گے تو ڈالرز باہر بھی جاتے ہیں اور ویسٹ ہوتے ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو گلوبل میڈیکل ڈیوائسز کی جو نیڈ ہے وہ تقریباً 1,000 بلین ڈالرز کی ہے. تو پاکستان ایکسپورٹ کر کے کافی کمائے گا بھی, اور یہ پروسیس بھی میں آپ کو سناؤں کہ سٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان میں. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ نے یہ ہم ڈسکس بھی یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جب بات آتی ہے انٹرونشن کی یا پھر ٹیکنالوجی انہانسمنٹ کی, ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو نہ صرف ریسرچ ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے, یہاں تو ہم صرف امپورٹ کرتے ہیں چیزیں. یہ کچھ ایک کمیونٹی ہے مخصوص کمیونٹی, میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ کسی کا بھی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی غلط خبریں, یہ غلط خبریں, I'll tell you, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, دل کے سٹینٹس, نی کے ٹرانسپلانٹس کی چیزیں, کیتھیٹر ہوتا ہے جو ہارٹ کو کے لیے رگوں میں جو ڈالا جاتا ہے, وینٹیلیٹر, گلوکومیٹر, اور لیبس کی کٹس, مطلب بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں بننا شروع ہو چکی ہیں, اور ماشاءاللہ وہ یوز بھی ہو رہی ہیں اور ان کو انکریج بھی کیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم میڈیکل ٹورزم پہ بھی کام کر رہے ہیں پوری افریقن کنٹریز میں خاص طور پہ, اور جو ہمارے خطے کی جو کنٹریز ہیں وہ ان کو ہم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اپنے علاج کے لیے. ہمارے یہاں پلاسٹک سرجری کا کام بہت ہو رہا ہے, آنکھوں کی سرجریز کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے, دل کی کارڈیولوجی کی سرجریز کا کام کون ہو رہا ہے, جوائنٹس کی سرجریز کا کام ڈاکٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کے بھی ہیں. میڈیکل ٹورزم پہ بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ جب وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے
آنا شروع ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک میسج جاتا ہے نا سافٹ امیج آف پاکستان. اسی طرح سے ہم لوگ جو عیسیٰ لیب کے تھرو بھی جو ہے وہ ہم آج کل ویمنس کو موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ 20,000 سے زیادہ لڑکیاں لیڈیز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو گئی ہیں، اور وہ بائک پہ تو ویسے ہی بیٹھتی ہیں، تو چلا کیوں نہیں سکتی. اور اس کے ساتھ جب دیکھیں ہم لوگ بھی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی فیمیلز کی اب آ رہی ہے، اور ہم سب یہ ریلائز کرتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ کہ اگر جب تک کہ مرد اور عورت دونوں کام نہیں کریں گے اور دونوں موٹر سائیکل کے جیسے دو پہیے ہوتے ہیں اس طرح چلیں گے، اور پاکستان میں یہ بھی کام ہونا شروع کر گیا. ابھی ارشد ولی محمد منسٹر تھے کیئر ٹیکر ٹورزم کے، ان کی پورے ڈپارٹمنٹ کو ٹرین ہوا. کسٹمز کی جو لیڈی آفیسرز ہیں وہ ٹرینڈ ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ایک ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے. وہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ بچوں کو، میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ایسے کم ممالک ہیں کہ 12-13 جو بچوں کی مہلک بیماریاں ہیں اس کے ویکسینز فری میں لگائے جا رہے ہیں. ایک میں گزارش آپ کے پروگرام کے توسط سے کرتا چلوں کہ ویکسینیشنز جو ہے نا وہ کرانی بہت ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری اور اینٹی بایوٹک کا جو مس یوز ہو رہا ہے نا اس کی وجہ سے ٹافی کی طرح لوگ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں، اس کو پلیز سٹاپ کریں. اب آپ کو پتہ ہے ٹائیفائڈ اتنا ریزسٹنٹ ہو گیا ہے کہ اس کو علاج کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، علاج نہیں ہو رہا، دوائی نہیں کام کر رہی، تو اس کی وجہ سے ویکسینیشنز کری جا رہی ہیں بچوں کی کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. پلیز یہ ویکسینیشن کا جو آپ مسکنسیپٹس ہیں جو واٹس ایپ کی چیزوں سے پھیلتے ہیں اس کو پلیز ہٹائیں. میں آپ کو چھوٹا سا ایک مطلب فنی سی بات لگے گی آپ کو کہ میں خود ایک انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ ہوں. مجھ سے آج تک کسی نے نہیں یہ پوچھا کہ ویکسین لگانے سے میرے بال تو نہیں گر جائیں گے، میری آنکھیں تو اندھی نہیں ہو جائیں گی، میری بولنے کی سکت تو نہیں چلی جائے گی، میں سننے کی سکت تو نہیں چلی جائے گی، میرا دل کی دھڑکنیں تو کم یا زیادہ نہیں ہو جائیں گی، میرا بلڈ پریشر ہے آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو جائے گا، شوگر ہے تو آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو جائے گی، میرا جگر تو نہیں فیل ہو جائے گا، میری گردے تو نہیں فیل ہو جائیں گے. سم ہاؤ یہ غلط انفارمیشن واٹس ایپ سے لوگوں کو ایک ہی پریشانی ہے کہ بچے ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. I'll tell you، اور ہماری تو آبادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے اگر کوئی ویکسینیشن اس پہ کوئی کام کر رہی ہے تو بڑھانے میں کام کر رہی ہے. پلیز پولیو کی ویکسینیشن ضرور لگوائیں. صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں پاکستان اور افغانستان، اور ہم بہت قریب آ گئے ہیں پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے. تھوڑا سا پوش چاہیے پلیز. جو لوگ آپ کے پاس ویکسینیشنز لگانے آ رہے ہیں، جو پولیو ڈراپس پلانے آ رہے ہیں، ان کو بلکہ چائے پلائیں، ان کو بٹھائیں، ان کی عزت کریں، پانی پلائیں، اور ان کے گریٹفل ہوں کہ وہ گھروں تک گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پولیو کی کیمپینز اور فرنٹ لائن کے وارئرز ہیں ہمارے. بالکل یہ بھی انسنگ ہیروز ہیں، ان کی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں وہ ناک کر رہے ہو ہم تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ یہ ہے، یہ دھوپ میں اور اس طرح سے جا رہے ہیں. ایک چیز میں اور کہتا چلوں کہ ابھی آج کل ہیٹ ویو آ رہی ہے، پلیز خود بھی پانی کا زیادہ استعمال کریں، چھاؤں میں رہیں، لائٹ کپڑے پہنیں، اور اگر جو ہے پانی ہمیں کم سے کم جو ہے نا 2 لیٹر سے زیادہ تو نارملی پینا ہوتا ہے، لیکن 8 گلاس سے زیادہ پینا ہے. اور جو ہے ہم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گرمی میں پسینہ زیادہ آتا ہے تو اور زیادہ پینا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی گرا ہوا ملے اس کو فوراً شیڈ پہ لے کے جائیں، ٹھنڈا کریں، اس کو پانی پلائیں، اور ہاسپٹل بلکہ لے کے جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہیٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ آگاہی ہو، اور اچھی چیزیں جو ہے نا وہ بتائیں لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب زبردست. ڈاکٹر صاحب یہی بتائیے گا کہ چونکہ ظاہر یو بلانگ ٹو ویری اسٹیمڈ بیک گراؤنڈ، آپ کی جو فیملی ہے ان کی بڑی کاوشیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ماشاءاللہ آپ کی اب پروفائل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہر فرنٹ پر آپ نے کام کیا ہے، چاہے وہ فلاحی کام ہو، آپ بڑے پرو ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی بلڈنگ ہو، ذہن سازی ہو، اس میں بھی آپ کا بڑا پازیٹیو کردار ہے. وقت کیسے نکالتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آج کل کے اس میں. دیٹس فینومینل فرام یور سائڈ. نہیں، تھینک یو سو ویری مچ جی. میں اپنی ینگ یوتھ کو بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کرنی بہت ضروری ہے. میں آپ کے منہ سے یہ سننا چاہ رہا تھا. بالکل ہاں جی. ٹائم مینجمنٹ کرٹیکل ہے. دیکھیں نا آپ کتنے ٹائم آپ کا مینیج ہے کہ آج آپ ٹائم سے اپنے شو سے کتنی دیر پہلے آئے ہوئے تھے، چیزیں ارینج کر رہے تھے، آپ کے جتنے بھی گیسٹ ہیں وہ ٹائم پہ آئے ہوئے تھے. ایک تو ٹائم مینجمنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے میرا ایک سجیشن ہمیشہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم اس ٹائم کو اویل بھی کرنا ہے. سو اس کا میرا ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے نا تو 20 آبجیکٹو سے کم نہیں ہونے چاہیے. سو لیس دین 5 آبجیکٹو از فیلئر، 6 to 10 از ایوریج، 11 to 15 is good, 16 to 20 is very good, and 20 plus is excellent. تو اگر آپ پلان کر کے چیزیں کریں گے نا اور اس میں
کلیکٹیولی کریں گے تو چیزیں بہت امپورٹنٹلی اور بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تیسری چیز ہے ٹیم ورک, سیلف پروجیکشن, اکیلے کام کرنا. دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ٹیم بنا رہا ہے, اور جتنی بڑی ٹیم ہے نا اتنے بڑے آپ لیڈر ہیں. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یقین مانیں کہ اگر میں کوئی ایونٹ کرتا ہوں, ہمارے 50 ایونٹ ہے ابھی ہماری NICH میں بچوں کے لیے, تھیلیسیمیا بچوں کے لیے آج ہی, بلکہ میں آپ کے پروگرام سے انوائٹ کروں گا 10 سے 2 بجے تک بچوں کی تھیلیسیمیا بچوں کی بلڈ ڈونیشن ڈرائیو ہو رہی ہے جناب JPMC کے برابر میں آج ابھی اس کے بعد, اور اس میں آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں. اب تھیلیسیمیا کا بھی اتنا بڑا, تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے واسطے بھی لوگوں کے لیے کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے مدد دیتا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جتنے اپنی اللہ کی خاطر اپنی ڈرتا ہوں میں اپنے آپ سے بھی کہ میں گناہ نہ کر سکوں, اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والی ذات ہے. بے شک کہ آخرت کی بات تو وعدہ ہے, لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. ایک بات میں تھیلیسیمیا کی کرتا چلوں, دیکھیں تھیلیسیمیا کا لا پاس ہوا ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا ضروری ہے, کیونکہ اگر 2 مائنر تھیلیسیمیا کے لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بچہ میجر تھیلیسیمیا کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اکنامکلی بھی چیلنج ہوتا ہے, پیرنٹس کے لیے بھی ڈسٹربنگ ہوتا ہے, اور 25 سال 30 سال اس کی زندگی اب بڑھ بھی گئی ہے پھر بھی زیادہ نہیں ہوتی. تو لیکن یہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں نا, ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, اور بلڈ جو ہے نا پلیز ڈونیٹ کریں. 3 مہینے کے بعد جن مرد حضرات خاص طور پہ جن کی کوئی ایسی پرابلمز نہیں ہے, وہ آرام سے بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور ان کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے. اور ایک بلڈ بیگ جو ہے وہ 5 زندگیاں بچاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کیا کریں, ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ کیا کریں, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. آپ بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بیچارے ٹریفک پولیس والے دھوپ میں بیٹھ کے ٹریفک چلا رہے ہیں, ان کو ایک گلاس پانی کا تو دے سکتے ہیں, اس میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے. ہم الٹا جھگڑتے ہیں, ان سے الجھتے ہیں. آپ بتاؤں اتنا مشکل کام ہے. میں ایک دن ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ ہم ایک ایکٹیویٹی کر رہے تھے, میں کھڑا ہو گیا, دھواں, ہارن, شور, دھوپ, آئی ول ٹیل یو, مجھے تو 5 گھنٹے میں میرا مطلب 2 دن مجھے ریسٹ کرنا پڑا. تو اگر ہم تھوڑی سی کائنڈنیس کریں اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, پولیس والوں کے ساتھ, اور تو ایک برج ہو جائے گا. پھر ورنہ وہ تو ابھی یقین مانے ہم نے ایک ایونٹ کیا کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر. میں کیونکہ آج کل پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستان US ایلومنائی نیٹورک کا, اور اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے بیچارے آفیسرز بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے فادر کو مرڈر کیا گیا, ہمارے گھر والوں کو مرڈر کیا گیا, ہم تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور آج بھی ہمارے بارے میں لوگ ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں, اور بلکہ ہماری مطلب ساتھ بھی نہیں آتے. ہمارے انتقال کوئی مطلب اس کی وجہ سے کسی کو شہید ہو جائے تو کوئی ہمارے ساتھ تعزیت کرنے بھی نہیں آتا. تو مجھے بھی بڑا دکھ ہوا نا, میں نے کہا کہ واقعی میں ہم ریلائز نہیں کرتے. اسی طرح سے دیکھیں نا کتنے ہمارے جو ہیں جوان ینگ لڑکے جو ہیں وہ کیپٹنز اور لیفٹیننٹس اور سپاہی جو ہیں آج کل ہمارے بارڈرز پہ شہید ہو رہے ہیں. ہم تو ایک سنتے بھی نہیں ہیں اس کو, بلکہ چینل چینج کر دیتے ہیں. ہم لوگ, ہمیں بےحس تو نہیں ہونا نا, ہم تو ایک مسلمان قوم ہے, پاکستان جیسے عظیم ملک کی قوم ہے. ہمارے جو شہداء ہیں ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ضروری ہے. آپ کو بتاؤں ہماری جو لیبز ہیں, ہر لیب جو ہے, پہلے تو نشان حیدر کے ریسیپینٹس پہ پورے پاکستان کی لیبز کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد ان کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے, اور ان کی رائٹ اپ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا تھا, کہ لوگ آئیں پڑھیں اس کو, اس سے سبق حاصل کریں, اور جوش آئے ان کے خاص طور پہ نئی نسل جو ہے, اور نئی نسل خاص طور پہ. اور اس کے بعد اب دوسری بھی جو نیوی کے, ایئر فورس کے, ان سے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم ریممبر کر رہے ہیں. ہم ریممبر بھی کرنا چاہیے, ان کی فیملیز کی بھی مدد کرنی چاہیے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب کوئکلی, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے, باتیں بہت ساری ہیں آپ سے کرنے کے لیے. آپ کا یوتھ جو فالوشپ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, یوتھ آپ کو بڑا آئیڈیلائز بھی کرتا ہے, فالو بھی کرتا ہے. کوئی ایک میسج, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ذہن سازی کا عمل ہے اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے, تو ایک میسج ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی اگر دینا چاہیں یوتھ کے حوالے سے. میں تو سب سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ میں نے دنیا ٹریول کی ہے, لیکن پاکستان سے اچھا ملک نہیں ہے. تو میں یوتھ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پلیز بلیو ان پاکستان, پاکستان کو. اور دوسرا, ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا کو یوتھ یوز کرتا ہے, پلیز پاکستان کی پازیٹیو خبریں بھر دیں, ان کو ہیش ٹیگ کریں. ہمارے جو یہ ماؤنٹین کلائمبر ہیں ابھی وہ پورا ابھی بغیر آکسیجن کے ریکارڈ کر کے آئے ہیں. ہماری جو آرمی میں اب لیڈی جنرلز جو ہیں وہ چیف تک بن رہی ہیں, مطلب ہیڈز بن رہی ہیں. ہماری سپورٹس کی ٹیمز جیت رہی ہیں. ہمارے پاس اتنی پازیٹیو نیوزز ہیں, پلیز اس کو پروپیگیٹ کریں, اس کو ہیش ٹیگ کریں, نوٹ کریں, پازیٹیوٹی کو بڑھائیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ پازیٹیو
پازیٹیوٹی کو بڑھائیں, خود بھی پازیٹیو رہیں اور پازیٹیوٹی کو بڑھائیں, اور اب ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کو بڑھائیں, کیونکہ اگر پلر اسٹرانگ ہوں گے تو کنٹری بھی اسٹرانگ ہوں گی, اور آپ بھی ایک پلر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, یقین کریں بڑا مزہ آیا, اور بھی باتیں کرنے کو تھی, لیکن باقی کہ میں آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ زحمت دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً بہت اچھی اور بڑی شخصیت ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم ان کے کردار کی بات کرتے ہیں تو یوتھ بہت زیادہ آئیڈیلائز بھی کرتا ہے, فالو کرتا ہے. اور ایک میسیج ہم بھی یہاں سے دینا چاہیں گے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اسے پروموٹ کرنا ہے, نیگیٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے. آئی تھنک 1-2% کی جو نیگیٹیوٹی ہے ہم اسے پروموٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو پازیٹیوٹی جہاں اتنی ساری ہے, جہاں بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہونی ہے, اسے پروموٹ کریں, تو میرے خیال سے کوئی آگے نہیں بڑھنے سے روک سکتا ہمیں. بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.